کے ساتھ بتا دوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی پوری زندگی جمعے کی ایک ہی اذان ہوتی تھی. حضرت ابو بکر صدیق کا زمانہ آیا, 2 سال وہ خلیفہ رہے, ایک ہی اذان ہوتی تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا, 12 سال خلافت کی. اللہ کے نبی کے زمانے میں 1 سال, پوری ایک اذان پوری زندگی. حضرت عمر ابو بکر کا زمانہ آیا, 2 سال ان کے زمانے میں پوری ایک اذان. حضرت عمر کا زمانہ آیا, عمر فاروق نے کتنے سال خلافت کی؟ 10 سال. اذان کتنی ہوتی تھی؟ ایک. عمر فاروق کے پورے زمانے میں ایک اذان. اس کے بعد عثمان غنی کا زمانہ آیا, لوگوں کی تعداد بڑھ گئی, بہت زیادہ لوگ پھیل گئے, گھڑیاں نہیں تھیں, مائک نہیں تھا, الارم کا زمانہ نہیں تھا, اس لیے لوگ مسجد کے آس پاس دکانیں کھولے ہوئے بیٹھے تھے. ان کو نماز کے جمعے کا پتہ نہیں چل پاتا تھا کہ جمعے کا وقت ہوا یا نہیں ہوا. اس لیے کبھی کبھی جب اذان منبر پر بیٹھنے کے بعد ہوتی تھی تو ان کی سنتیں چھوٹ جایا کرتی تھیں, اس لیے ان کو پتہ نہیں چل پایا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو اطلاع دینے کے لیے, لوگوں کو بتانے کے لیے کہ اب جمعے کی نماز کا وقت قریب ہو چکا ہے, آپ مسجد میں آئیے, اس لیے ایک اذان انہوں نے اور دلوائی. اور وہ اذان مسجد کے اندر نہیں دلوائی, وہ اذان اسی بازار میں مقام زورہ نام کا ایک مقام تھا, ایک بازار تھا جس کا نام زورہ تھا, اس مقام زورہ پر جا کر ایک اذان دلوائی. کہا اس اذان کی یہ اطلاع ہے, یہ حقیقت میں اذان نہیں ہے, یہ اطلاع ہے. چونکہ گھنٹی بجانا اسلام میں جائز نہیں, بھوپو بجانا جائز نہیں, ڈھول بجانا جائز نہیں, اس لیے اطلاع دینے کے لیے یہی طریقہ تھا کہ اذان ہی دے دی جائے, اللہ کا نام پکارا جائے. اس لیے حضرت عثمان غنی نے مقام زورہ پر ایک اذان دلوائی. اس اذان کا مطلب یہ تھا کہ لوگوں اب اپنی دکانیں بند کر کے مسجدوں کے اندر جاؤ. جس کے کانوں میں آواز پہنچ گئی وہ سن لے کہ اب مسجد میں جمعے کا وقت قریب ہو گیا ہے, تمہارے جمعے کی نماز کے اہتمام کے لیے اذان دلوائی جا رہی ہے, لہٰذا تم مسجد کی طرف جاؤ. اس اذان کے ہوتے ہی جو بازار میں دی گئی لوگ سن لیتے تھے تو اس کے بعد اپنی دکانیں بند کر دیا کرتے تھے اور فوراً مسجد میں آ جایا کرتے تھے. حضرت عثمان نے جو کیا وہ غلط نہیں کیا, وہ اس وقت کی ضرورت تھی, لیکن آج کے زمانے میں اس ضرورت کو ختم کر دیا گیا ہے. گھڑیوں نے اس ضرورت کو پورا کر دیا, موبائل نے اس ضرورت کو پورا کر دیا, لاؤڈ اسپیکر نے اس ضرورت کو پورا کر دیا, اور ہمارے موبائلوں میں لگے ہوئے الارم نے اس ضرورت کو پورا کر دیا. جب یہ ضرورت ہی نہیں رہی تو اب اس اذان کی بھی ضرورت باقی نہیں رہی. میرے پیارے ساتھیوں, اب کوئی اذان کو سنت سمجھ کے کرتا ہے تو وہ غلط ہے, کیونکہ سنت وہی ہے جو جناب محمد رسول اللہ نے ادا کی تھی, اور وہ ایک اذان تھی. سنت وہی ہے جو حضرت ابو بکر نے دی, اور وہ ایک ہی اذان تھی. سنت وہی ہے جو حضرت عمر نے اپنے 10 سال خلافت کے زمانے میں ادا کی, اور وہ ایک ہی اذان تھی. سنت وہ نہیں ہے, وہ ایک ضرورت تھی جو عثمان غنی نے کی ہے, لیکن اس ضرورت کو پورا ہونے کے بعد اس اذان کو میرے بھائیوں بند کر دینا چاہیے. حضرت عثمان نے تو اذان دلوائی تھی کہاں؟ مقام زورہ پر, لیکن عثمان غنی کے بعد علی کا زمانہ آیا, عمر ابن عبدالعزیز کا زمانہ آیا, اس کے بعد یہ زمانہ بہت آگے بڑھتے بڑھتے پھر مروان ابن حکم کا زمانہ آیا. جب مروان کا زمانہ آیا, اس کمبخت انسان نے کیا کیا؟ مقام زورہ سے وہ اذان ہٹا کر مسجد میں دلوانا شروع کر دی. جو اذان حضرت عثمان نے بازار میں دلوائی تھی, اس بدعتی شخص نے اس اذان کو مسجد میں لا کر داخل کر دیا کہ اب اذان مسجد میں دی جائے گی. میرے بھائیوں, مسجد میں اذان دینے کی دوسری یا پہلی اذان دینے کی ہمت تو حضرت عثمان کے اندر بھی نہیں ہوئی. اس نئے کام کو ایجاد کرنے کی ہمت تو عثمان کے اندر بھی نہیں ہوئی. عثمان غنی نے تو بازار کے اندر دلوائی. اے سردار, ٹولے کے سرداروں, تمہارے ضمیر کتنے مضبوط ہیں. جس اذان کو مسجد میں دینے کی ہمت حضرت عثمان کو بھی نہیں ہوئی, آج اس اذان کو تم اپنے محلے کی مسجدوں میں ادا کروا رہے ہو.
मौलवियों के कहने पर भी नहीं मान रहे हो। सनाउल्लाह मदनी जैसी शख्सियत आई, उनकी बात भी तुम नहीं मान रहे हो। अब्दुल गफ्फार सल्फी जैसी शख्सियत आई, उनकी बात भी नहीं मान रहे हो। अरे मत मानो, कम से कम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो मानो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ये आजान एक ही दी जाती थी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हजरत उस्मान ने गलत किया, जरूरत के तहत किया, लेकिन अब वो जरूरत नहीं है। आपको डॉक्टर ने दवा दी, खाइए, बुखार उतर गया, अब आप नहीं खाएंगे। जब जरूरत थी तो आपने खाया, जरूरत के तहत डॉक्टर ने दवा दी, आपको 5 दिन की दवा दी, 3 दिन में आप सही हो गए। अब जरूरत नहीं कि आप खाएं, जरूरत के तहत दी गई, जरूरत पूरी हो गई, खत्म कर लीजिए। अब आप बार बार क्यों जाएंगे और डॉक्टर की दवा सही हो जाने के बाद क्यों खाएंगे? जब वो जरूरत खत्म हो गई तो अब हमें उस आजान को खत्म कर देना चाहिए। यही शरीयत है। आज नहीं मानोगे मेरे भाइयों, कोई बात नहीं, लेकिन जर्जीस का तजर्बा ये बता रहा है 2 साल बाद मानोगे, 4 साल बाद मानोगे, 6 साल बाद मानोगे, 10 साल बाद मानोगे। अगर अपने आप को अहले हदीस कहते हो तो मानना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा।